بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واچڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، پروفیسر امیر رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق اردو کی چھٹی کتاب۔ یہ آن ڈیمانڈ لیکچر ہے، آفاق اردو کی چھٹی کتاب، صفحہ نمبر 13۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب خطبہ حجۃ الوداع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو مسلمانوں کی طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے حد صدمہ پہنچا۔ آپ نے عہد کیا کہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر اشاعت اسلام کے لیے کام کیا۔ آپ نے مختلف فتوحات میں حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عراق کی طرف جہاد کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں عراق کے بہت سے علاقے ایرانیوں کے قبضے میں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کو شکست فاش دے کر کچھ ہی عرصے میں عراق فتح کر لیا۔ آئیے مزید جانیں۔ آگے پڑھنے سے پہلے، احد کی لڑائی میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے 1000 تیر چلائے۔ ان کا نام عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 لوگ ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا۔ مدائن جو ہے وہ عراق کے اندر ایک علاقہ ہے، اور سارے علاقے کی مردم شماری کرائی، زمین کی پیمائش کرائی، چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوا کر کھیتوں کو پانی دینے کا عمدہ انتظام کروایا، بہت سے پل، مسافر خانے اور مدرسے بنوائے، مختلف ہنرمندوں کے لیے وظائف مقرر کیے، فوجیوں کے لیے تنخواہ اور رسد کا اعلیٰ انتظام کیا۔ مختصر عرصے میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ہجری میں یہ مجھے تھوڑا سا ایک دفعہ کنفرم کر لینے دیں، یہ بنے گا جی 66 ہجری، 62 ہجری۔ ایک منٹ، مجھے تھوڑا سا اس کو مزید کنفرم کر لینے دیں۔ نہیں، یہ بنے گا جی 26 ہجری ہی بنے گا، اور کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا 55 ہجری میں تو آپ کا وصال آ رہا ہے نا، تو اگر یہ 66 ہو، ہم اس کو اگر 66 بنائیں تو 55 پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ 26 ہجری میں کوفہ کی گورنری سے فارغ ہوئے اور ملک کی سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہو کر مدینہ کی ایک وادی عقیق میں پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ روز بروز کمزور ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی جواب دے گئی۔ 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑا پہنے ہوئے تھے اسی میں لپیٹ کر انہیں دفن کیا جائے۔ اس کے بعد آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات پر ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ اس وقت امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات تھیں۔ انہوں نے خواہش کی کہ رسول پاک پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے تاکہ وہ بھی حجروں میں جنازہ کی نماز پڑھ سکیں۔ مدینہ کے حاکم مروان بن حکم نے امت کی ماؤں کے حجروں کے سامنے جنازے کی نماز پڑھائی اور اسلام کے بہادر بیٹے کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ڈیوچڈی سبسکرائبر، یہ تھا آپ کا آن ڈیمانڈ لیکچر۔ اگر آپ کو بھی کوئی آن ڈیمانڈ لیکچر چاہیے تو ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے ہمارے تعلیم و تربیت کے اور ٹیلی گرام کے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے گروپ کا لنک موجود ہے، چینل کا لنک موجود ہے۔ آپ وہاں پر اس کو جوائن کر کے بھی اپنی مطلوبہ جو ہے وہ جو ویڈیو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکچر ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ٹاپک پر لیکچر ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ مزید کوئی جو ہے وہ انفارمیشن چاہتے ہیں تو اباؤٹ کے اندر میرا جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر کا لنک بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ای میل آئی ڈی بھی موجود ہے، آپ اس کے اوپر بھی رابطہ فرما سکتے ہیں۔
ڈی واچ ڈی سبسکرائبر اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔